الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے گفتگو، معارج النبوت، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 344۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ یا اللہ، میں جب زبور کی تلاوت کرتا ہوں تو مجھے ایک نور نظر آتا ہے، میرا محراب خوشی سے جھومنے لگتا ہے، میرا دل اور جگر انتہائی راحت محسوس کرتا ہے، میرا حجرہ منور ہو جاتا ہے۔ یا اللہ، یہ نور کیسا ہے؟ فرمایا گیا کہ یہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میں نے اسی نور کے طفیل یہ دنیا اور آخرت، آدم اور حوا، جنت اور دوزخ کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بلند آواز سے جب نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیا تو پرندے، جنگلی اور وحشی جانور، پہاڑ، بیابان اور صحرا سے ایک گونج آئی کہ صداقت یا داؤد، یعنی اے داؤد علیہ السلام، آپ نے سچ فرمایا۔ اس مضمون کو کلام الہی یعنی قرآن پاک سے کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 100۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے بزرگی عطا فرمائی۔ اے پہاڑوں، ان کی تسبیح کی آواز کا جواب دیا کرو، اور پرندوں کو ان کے تابع کر دیا۔ اس دن کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام جب کبھی زبور کی تلاوت فرمانے لگتے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیا کرتے۔ سبحان اللہ۔ اب جاتے جاتے چند باتیں ہیں استغفار کے بارے میں۔ قرآن پاک کی سورہ نوح کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی استغفار کرنے والوں کے لیے فرمایا گیا کہ گناہ معاف ہوں گے، رحمت کی بارش ہوگی، اولاد نصیب ہوگی، مال و دولت ملے گا، باغات ملیں گے، نہریں جاری ہوں گی۔ اسی طرح سورہ ہود کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خوشحالی والی زندگی نصیب ہوگی۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 52، طاقت اور قوت ملے گی۔ سبحان اللہ۔ اب آتے ہیں چند احادیث مبارکہ کی طرف۔ تو سب سے پہلے ابن ماجہ کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مبارک ہے اس شخص کے لیے جس کے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت ہو۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو پابندی سے استغفار کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے ہر غم اور تکلیف سے نجات دے گا، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دے گا، اور ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔